حافظ یونس کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم ویورز۔ اس ویڈیو میں ہم مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات کی زیارت کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کے تاریخی پس منظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آب زمزم کے کنویں کی کہ یہ کنواں کہاں ہے۔ ویورز، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آب زمزم کا کنواں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، جس میں کھانے کا اچھا ذائقہ اور بیماری سے شفا ہے۔ اس کے علاوہ زمزم کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ویڈیو کی طوالت کے باعث سب کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس مقام کی جانب جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی وہاں پر گزاری تھی۔ دوستو، یہ سامنے نظر آنے والی بلڈنگ مکتبہ مکۃ المکرمہ ہے، جو کہ اب ایک لائبریری ہے۔ لیکن دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ نے اپنی مکی زندگی اسی گھر میں گزاری تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ مکمل جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اس پر پورا ولاگ موجود ہے۔ اس میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گھر کس کے زیر استعمال رہا اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ دوستو، اگلی تصویر میں ایک ایسے مقام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں آپ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، مگر وہ مقام ابو جہل کا گھر تھا۔ آج یہاں باتھ روم بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں وادی مینا کی جانب۔ یہ مقام خانہ کعبہ سے مشرق کی جانب 3.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان کھلا میدان ہے۔ اسی میدان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی فرمائی تھی۔ اسی میدان میں شیطان نے انسانی صورت میں متشکل ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی سے روکا تھا، اور حج کے دوران اسی مقام پر شیطان کو کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں۔ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کو محصر کہتے ہیں۔ یہ وادی نہ تو مزدلفہ کا حصہ ہے نہ ہی مینا کا۔ مشہور ہے یہی وہ وادی ہے جس میں ابرہہ کا لشکر تباہ کیا گیا تھا۔ اب چلتے ہیں میدان عرفات کی جانب۔ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں حج کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روز دوپہر کے بعد کچھ وقت ٹھہرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ اس میدان میں حجاج نماز ظہر اور نماز عصر اکٹھی بوقت ظہر باجماعت ادا کرتے ہیں۔ یہ جو تصویر میں نظر آ رہی ہے یہ مسجد نبرہ ہے۔ اسی مسجد میں خطبہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,24,000 مربع میٹر ہے اور اس میں بیک وقت 3.5 لاکھ افراد نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ مسجد پورے سال میں صرف ایک مرتبہ 9 ذی الحجہ کو کھولی جاتی ہے اور اس میں حجاج کرام ظہر اور عصر کی نماز باجماعت اکٹھے ادا کرتے ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت حاجی یہاں سے مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے یہاں کثیر تعداد میں سایہ دار درخت لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے فوارے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی مقام پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا تھا۔ اسے موافق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ عرفات کے وسط میں واقع ہے۔ اسے جبل عرفہ بھی، جبکہ یہ پہاڑ سطح ارض سے 300 فٹ اور سطح سمندر سے 3000 فٹ اونچا ہے۔ روایت کے مطابق یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جنت سے نکالے جانے اور دنیا میں آنے کے 200 سال بعد دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اسی واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے میدان عرفات میں کچھ دیر ٹھہرنے اور توبہ استغفار کرنے کو حج کا لازمی رکن قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بھی اسی میدان عرفات میں دیا تھا۔ ایک بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ عرفات کا میدان محشر کا میدان ہوگا، یہ سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے۔ مزدلفہ یا المشعر الحرام یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے جو کہ مینا سے تقریباً 3 میل آگے ہے۔ حاجی حضرات یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی میدان میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آ جاتے ہیں
اور عشاء کے وقت میں نماز مغرب عشاء جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، اور نماز فجر اندھیرے میں پڑھ کر اس میدان میں کچھ وقت ٹھہرنا واجبات حج میں سے ہے۔ مزدلفہ کی مسجد مشعر الحرام بھی ایک تاریخی مسجد ہے۔ اسلام کی تابناک تاریخ کی شاہد مسجد مشعر الحرام کو ہمیشہ ایک یادگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے لیے آتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تھوڑی دیر رکے تھے، بعد میں یہاں پر مسجد بنائی گئی ہے۔ یوم عرفہ کو غروب آفتاب کے بعد حجاج اس مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ اس مسجد کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے۔ موجودہ آل سعود خاندان کے دور حکومت میں مسجد کی شرقاً غرباً 90 میٹر کی توسیع کی گئی۔ اس مسجد میں ایک ہی وقت میں 12,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے 2 مینار ہیں جن کی اونچائی 32 میٹر ہے۔ مسجد کے شمالی، جنوبی اور مشرقی سمتوں میں داخلی دروازے بنائے گئے ہیں۔ دوستو، ان تمام مقامات کی علیحدہ ولاگز میرے چینل پر موجود ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو تشریف لائیے، اور ہو سکے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ دوستو، اب ہم پہنچ چکے ہیں غار حرا پر۔ یہ غار مکہ مکرمہ کے قریب جبل نور میں واقع ہے، اور اسی میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ غار حرا وہ مقام ہے جہاں رسول اکرم نبوت اور رسالت سے پہلے ابراہیمی طریقے سے عبادت کے لیے بسیرا کیا کرتے تھے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ دوستو، اس غار کی اونچائی 640 میٹر ہے، جبکہ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ چوٹی پر پہنچ کر پھر 30 میٹر نیچے اترنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس تصویر میں دیکھیے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ایک معذور آدمی جو 2 آدمیوں کے سہاروں سے اوپر چڑھ رہا ہے، غار کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اپنے محبوب تک پہنچنے کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں، معذوری وغیرہ کو بالا تاک رکھ کر آبلا پا وصال یار تک پہنچنے کے لیے جستجو میں اس کی طرح ہر بندہ لگا ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا خاصا رش تھا، اور لوگ اندر نفل پڑھنے کے لیے بے تاب تھے اور قطار میں لگے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اور اسی غار کے جاتے ہوئے جبل نور پر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اسی مقام پر کبھی کبھار آقا علیہ السلام نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ غار کے دہانے اور اس مقام سے بیت اللہ کی طرف دیکھا جائے تو سامنے نظر آتا ہے، یعنی قدرتی طور پر اس غار کی حیت ایسی ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہی رہتا ہے۔ یہ اس غار کے مناظر ہیں، اس طرح کی سیڑھیاں تعمیر ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، جیسے کہ میں نے بتایا، قرآن مجید کی پہلی وحی اقرا بھی اسی غار پر نازل۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں غار سور میں۔ غار سور سطح زمین سے 759 میٹر اونچائی پر ہے۔ یہ غار جبل سور کے شمالی جانب، مکہ کے جنوب میں اور مسجد الحرام کے جنوبی جانب تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی غار میں بوقت ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 دن تک رہائش پذیر رہے تھے۔ دوستو، اس پہاڑ کی چڑھائی انتہائی مشکل ہے، اور جب بندہ اس پر چڑھنے کے لیے سفر کرتا ہے تو جو آگے جاتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ مگر قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر کی وفا پر، جنہوں نے یہ پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بار نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر سر کیا تھا۔ اس غار پر بھی تفصیلی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں مسجد جعرانہ کی جانب۔ یہ مسجد حرم مکی سے بغیر خانہ کعبہ سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف ہائی وے پر جانب شمال واقع ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد طائف سے واپسی پر یہیں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر بنو حازوان سے ملنے والا مال غنیمت بھی یہیں پر تقسیم فرمایا تھا، اور آپ نے یہاں پر قیام فرمایا تھا۔ رات کے وقت یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ ادا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر اپنے دست مبارک سے اپنا عصا مبارک گاڑا، جس سے پانی کا چشمہ املا، جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ دوستو، ایک عمرے کی ادائیگی کے بعد جب دوسرا یا تیسرا مطلب جب بھی عمرہ کرنا ہو تو پہلے مسجد یا جعرانہ سے احرام باندھ کر نیت کر کے پھر عمرہ کی ادائیگی کے لیے حرم شریف آنا ہوتا ہے۔ قاضی ابو العباس فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے افضل یہ ہے
کہ وہ جورانہ سے احرام باندھیں، کیونکہ رسول اللہ نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ ان تصاویر میں قبرستان جورانہ کو دکھایا جا رہا ہے، جہاں 70 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور ہیں، جو غالباً شہدائے حنین ہیں۔ یہ قبرستان مسجد جورانہ کے بالکل قریبی ہے۔ الحمدللہ اس مقام سے میں نے چوتھے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں مسجد عائشہ کی جانب۔ یہ مسجد بیت اللہ سے جانب شمال مکہ اور مدینہ کے درمیان مکہ مدینہ روڈ پر مکہ مکرمہ سے 7.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مسجد عائشہ حرم سے باہر ہے اور ہل کے اندر واقع۔ یہ بھی میقات حرم ہے، حجاج اور معتمرین یہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ اپنی بیماری کے باعث آپ طواف ادا نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں مغموم پایا، فرمایا عائشہ پریشان نہ ہوں، یہ عرضہ بنات آدم پر لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جائیں اور مقام تنعیم یعنی کہ مسجد عائشہ کے مقام سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں حرم کے حدود کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ ایسی تصاویر روڈ کے کنارے نصب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہیں سے احرام باندھا تھا۔ اس مسجد کی نئی توسیع شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ مسجد کی تعمیر 6000 افراد مربع میٹر پر ہے۔ اس مسجد میں 15000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے مجھے دوسرے عمرے کی توفیق بخشی تھی۔ یہ سارے میقات ایک 4 دیواری کی درجہ رکھتی ہیں۔ یہ حرم شریف کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ دوستو اب ہم مسجد الجن کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ مسجد حرم شریف کے بالکل قریب میں واقع مسجد ہے، جو کہ مسجد الحرام کی شمال کی جانب تقریباً 2 کلومیٹر کی مسافت پر جنت المالا کے قریب ہے۔ اسی مقام پر رسول اللہ نے جنات کے ایک گروہ کو دین اور توحید کی دعوت دی۔ اسی جگہ جنات کی ایک جماعت نے رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا اور آپ سے قرآن پاک سنا اور وہ قرآن پاک پر ایمان لائے۔ بعد میں اس مقام پر مسجد الجن کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی، جسے آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی تاریخی اور ابدی شہرت کے حامل مساجد میں مسجد الجن کو بھی لازوال مقبولیت حاصل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شعب ابی طالب کی جانب۔ یہ اس گھاٹی کا نام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو کلمہ توحید اور دعوت دین کے جرم میں قید کیا گیا تھا۔ اس جگہ کی نشاندہی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ بہرحال جو تصاویر میں جگہ دکھائی دے رہی ہے، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کی آراء ہے کہ یہی جگہ اس وادی کا حصہ تھا، لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان تصاویر میں جو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد الرائیہ ہے۔ یہ مسجد اس جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن اپنا پرچم بلند کیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی تھی۔ جبکہ اس تصویر میں نظر آنے والی مسجد الشجرہ ہے، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ اس مسجد کے پاس ایک شخص نے اسلام قبول کرنے کی یہ شرط رکھی تھی کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ کیا اور درخت اللہ کے حکم سے آپ کے پاس چل کر آیا۔ یہ مساجد مسجد الحرام کے مغرب کی جانب جنت المالا قبرستان کے راستے پر ہیں۔ یہ جو قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنت المالا قبرستان ہے۔ یہ اس میں حضرت ختیجہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، حضرت عبد المطلب اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام یہاں مدفون ہیں۔ دوستو ان تمام مقامات کے ولاگز اور لائیو ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ نے وزٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو ایک بار پھر آپ سے التماس ہے سبسکرائب کر دینا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔